بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بصرہ کے قاضی صاحب کی بیٹی کہیں ویز میں صدقہ و خیرات کے فضائل سن کر آئی تھی۔ ایک فقیر نے دروازے پر سوال کیا تو لڑکی نے کہا اس وقت تو نقد موجود نہیں، لیکن اماں جان نے میرے سر کی چوٹی میں 2 موتی پروئے ہیں، وہی دیے جائیں۔ اسے موتی نکالتے قدرے دیر ہو گئی۔ اس بچی نے باپ کے ڈر سے جلتی میں چوٹی کاٹ کر سائل کے حوالے کی۔ اتنے میں ایک چغل خور نے قاضی صاحب سے جا کر کہا کہ حضور اپنی صاحبزادی کی خبر لیجئے، اس نے ایک فقیر سے تعلق پیدا کر لیا ہے۔ قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا اور لڑکی کو فوراً بلا کر ماجرا پوچھا۔ لڑکی نے کہا خدا کی پناہ، آپ کا کدھر خیال ہے؟ باپ نے کہا اگر تو سچی ہے تو ہمیں اپنی چوٹی دکھا۔ لڑکی نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت چاہی۔ قاضی صاحب نے کہا اچھا پڑھ لو۔ وہ نماز میں مشغول ہوئے اور نہایت عاجزی سے دعا کی، الہی تیری ہی ذات پر بھروسہ ہے اور تیرے ہی نام پر صدقہ دیا تھا، اب تو مجھے باپ کے آگے شرمندہ نہ کرنا۔ اس نے ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہی تھا کہ سر پر 10 مینڈیوں کی ایک چوٹی آ لگی اور ہر مینڈی میں ایک ایک موتی چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر اس لڑکی نے باپ کے سامنے آ کر اپنی چوٹی دکھائی۔ باپ یہ دیکھ کر تعجب کرنے لگا اور حقیقت حال سن کر کہنے لگا سچ ہے کہ ایک نیکی کرنے والے کو 10 گناہ بدلے میں ملتا ہے۔ قاضی صاحب نے چغل خور کو سزا دینی چاہی، مگر لڑکی نے سفارش کر کے معافی دلوا دی۔ نیک لوگوں کی یہی صفت ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، جبکہ چغلی خوری فاسق کا شیوا ہے اور ایسا شخص خدا کا نافرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کر لیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سکی بہن تھی۔ نبوت سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے ان کا رشتہ مانگا تھا۔ نبوت سے پہلے یعنی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا رشتہ حضرت ابو طالب سے مانگا تھا، لیکن اس وقت انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجوہات بہت سے علماء نے لکھی ہیں، جن کا یہاں ذکر کرنا مناسب نہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کی شادی کسی دوسری جگہ پر ہو گئی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ آپ بیوہ ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اگر ان کی شادی اللہ کے رسول سے ہو جائے تو یہ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ چنانچہ ایک دن انہوں نے موقع پا کر فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں 2 رشتوں سے نواز دے گا۔ ایک تو وہ پہلے بھی آپ کے چچا کی بیٹی ہے اور قریبی رشتہ دار بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کی زوجیت میں آ جائے گی تو یہ ان کے لیے دوہرا اعزاز ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ جب نکاح کا پیغام بھجوایا تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے زیادہ بڑھ کر عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے بچے یتیم ہیں جن کی پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں گی تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، لیکن اگر بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کمی آ جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں جو کمی آئے گی وہ میرے لیے شرمندگی کی بات ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کا جواب سنا تو بہت خوش ہوئے
اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ اونٹ کی سواری بھی کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان ہیں اور اپنے شوہر کے کاموں پر بھرپور توجہ رکھنے والی ہیں۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ عورت جس کے رخسار اپنی اولاد کی پرورش اور دیکھ بھال کی وجہ سے سیاہ پڑ گئے، قیامت کے دن اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں اکٹھی ہیں، اور جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔